اب رہا بھائیو آخری مسئلہ کہ روزانہ کتنی دفعہ درود شریف پڑھا جائے. تو اس حوالے سے اس حدیث کو یاد کر لیں جو میں نے پہلے بیان کی تھی, جامعہ ترمذی 484. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, قیامت والے دن تم میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھا ہوگا. تو یہ تو اوپن لائسنس ہے, جتنا مرضی پڑھیں. لیکن 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 دو حدیثیں اور دونوں بخاری اور مسلم کی متفق علیہ اس کانٹیکسٹ میں, اور دونوں ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے. پہلی حدیث صحیح بخاری میں 5861, مسلم میں 1830, کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ کو سب سے بڑھ کر وہ عمل محبوب ہے جسے ہمیشہ کیا جائے اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں ہو, بنسبت اس عمل کے جو زیادہ کیا جائے لیکن اس میں استقامت نہ ہو. یعنی ایک دن آپ نے 5000 دفعہ درود شریف پڑھا, اگلے دن 500 دفعہ نہیں, اس کی بجائے روزانہ 100 دفعہ پڑھ لیں, سفیشینٹ. اللہ کو یہ محبوب ہے. دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے, بخاری میں 1970, صحیح مسلم میں 1834. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایسے اعمال ہی کیا کرو جن کی تم میں طاقت ہو, کیونکہ اللہ نہیں اکتاتا لیکن تم اکتا جاؤ گے. بس اتنا نارمل فنیٹکس نہ بنو, وہ اذکار وظیفہ بناؤ جتنا روزانہ کر سکتے, لیکن استقامت کے ساتھ بھی اتنا ہی روزانہ کرنا ہے. چنانچہ بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک عادت تھی کہ آپ وظیفے کوئی 1.25 دفعہ اس طرح نہیں تعلیم فرماتے تھے, 10,000 دفعہ 25,000 دفعہ نہیں. یہ میرا چیلنج ہے اس ویڈیو کی وساطت سے, علمی چیلنج, آجزانہ طور پہ, کوئی یہ کسی کو وہ بدماشی کے ساتھ کرنے کے لیے نہیں. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کوئی وظیفہ تعلیم فرمایا, یا تو 1 دفعہ تعلیم فرمایا وہ, یا 3 دفعہ, یا 7 دفعہ, یا 10 دفعہ, یا 25 دفعہ, یا 33 دفعہ, اور یا 100 دفعہ. 100 سے زیادہ دفعہ نہیں, کوئی وظیفہ نہیں. اب میں اس کی مثالیں یہاں پر دیتا ہوں تاکہ یہ گفتگو ذرا ہماری سٹرونگ ہو جائے اس حوالے سے. یہ انصاف کا تقاضا ہے. میں سب کی ایک ایک مثال دیتا ہوں اور آپ اس کو انجوائے بھی کریں گے, خصوصاً جو لوگ ہمارے اذکار والے کارڈ پڑھتے ہیں نا, یہ ہمارا بلو کارڈ اور گرین کارڈ. لوگ بھی بلو کارڈ اور گرین کارڈ دیتے ہیں نا, ہم بھی بلو کارڈ بھی دیتے ہیں اور گرین کارڈ بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بلو کارڈ جو ہے یہ صبح شام کے اذکار ہیں, اور گرین کارڈ فرض نماز کے بعد کے. یہ اصل میں آپ کا بلو کارڈ اور گرین کارڈ دنیا میں چلے گا, اور یہ ہمارے والے جو اذکار کارڈ ہیں الحمدللہ بخاری اور مسلم کی روشنی میں, یہ قیامت والے دن جنت کا ٹکٹ, یہ جنت کا پاسپورٹ ہے جناب, بلو کارڈ بھی اور گرین کارڈ بھی. تو یہ اب آپ سن لیں, اس میں یہ موجود ہے. مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کر کے اس کا PDF منگوا لیں, اوریجنل 3-4 MB کے اندر. تو یہ وظائف اس کا انشاءاللہ اینڈرائیڈ بھی بن جائے گا. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال, یہ سارے اس میں موجود ہیں, میں نے اس لیے اس کا تعارف کروا دیا, گرین کارڈ کا بھی اور بلو کارڈ کا. کوئی ٹینشن نہ لے کہ یار یہ وظیفے کہاں سے اس نے بیان کیے, اس میں پورے ریفرنسز موجود ہیں. اور ان کارڈز کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کی پروف ریڈنگ شیخ زبیر لیزئی رحمہ اللہ المتوفا 1435 ہجری انہوں نے خود کی تھی. دونوں کارڈز میں نے پرسنل ریکویسٹ پہ ان سے کروائی. اس کی مکمل ٹائپنگ وغیرہ یہ سب کچھ میں نے خود کیا, اور ان سے پروف ریڈنگ کروائی احادیث کی صحت کے حوالے سے, الحمدللہ. ایک بار وظیفہ تعلیم فرمانے کی مثال صحیح بخاری 6306. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص صبح 1 دفعہ یقین کے ساتھ پڑھ لے, کتنی دفعہ؟ 1 دفعہ, اور وہ شام سے پہلے مر گیا تو سیدھا جنت میں. یہ بخاری ہے بھائی, کوئی تاریخی روایت نہیں. اور شام کو اگر اس نے یقین سے صرف 1 دفعہ پڑھ لیا, 1.25 لاکھ دفعہ نہیں, 1 دفعہ, اور رات کو مر گیا سیدھا جنت میں. اور وہ ہے سید الاستغفار. اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. اسی کانٹیکس میں ایک اور حدیث ہے سنن نسائی الکبریٰ میں 9928 کہ جو شخص فرض نماز پڑھنے کے فوراً بعد 1 دفعہ پڑھ لے آیت الکرسی, مرتے ہی جنت میں داخل ہوگا. سورۃ البقرہ آیت نمبر 255, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. لیکن نماز پڑھے گا تو بھی جنت میں جائے گا, صرف آیت الکرسی پڑھنے سے نہیں. بھائی جی اللہ بڑا ڈاڈا ہے,
आजमाइश उन्हें जरूर करनी है। वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू, जरूर उसने आजमाना है। दूध पीने वाले मजनू नहीं, अमल करने वाले। 3 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही मुस्लिम 6913। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स 4 कलेमात सिर्फ 3 दफा पढ़ ले, उसे फजर से लेकर इशराक तक बैठकर इबादत करने से ज्यादा सवाब मिलेगा। इतना लंबा पीरियड, घंटा एक बैठे और ये 4 कलेमात 3 दफा पढ़ ले। वो 4 कलेमात कौन से हैं? सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही आदादा खल्किही व रिदा नफ्सिही व ज़िनता अर्शिही व मिदादा कलिमाती। ये आपने 3 दफा पढ़ना है। और सुनन नबी दाऊद में 5088 और तिरमिज़ी में 3388 नंबर हदीस है। जो कोई सुबह के वक्त 3 दफा पढ़ ले, शाम तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत उसे नहीं आएगी। और जो शाम को पढ़ ले, सुबह तक कोई नागहानी आफत और मुसीबत नहीं आएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा व हुवस समीउल अलीम। 7 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुनन नबी दाऊद में 5079 नंबर हदीस 5079। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बड़ा आसान वजीफा, जो शख्स फजर की नमाज पढ़ के बगैर किसी से गुफ्तगू किए हुए फौरन बाद पढ़ ले, आयतुल कुर्सी पढ़ने के बाद पढ़ ले इसको सिर्फ 7 दफा। दिन को मर गया तो दोजख से रिहाई, और शाम को मगरिब के बाद पढ़ लिया बगैर गुफ्तगू किए, उस रात में मर गया तो दोजख से रिहाई। और बड़े आसान अल्फाज, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार 7 दफा, ऐ अल्लाह मुझे आग के अज़ाब से बचा ले। 10 बार वजीफा तालीम फरमाना सही मुस्लिम 6844, सुनन नबी दाऊद 5077। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कोई सुबह और शाम 10-10 दफा ये पढ़ ले, अल्लाह ताला के मजबूत किले में आ जाएगा। दिन रात में हर खतरनाक शय से उसकी हिफाजत हो जाएगी और 4 गुलाम आजाद करने का सवाब मिलेगा। ये कुछ छोटा नहीं, एक गुलाम आजाद करना 60 रोजों के बराबर है। आपको पता है ना, रोजा तोड़ने का कफारा 4 नु 60 ना जरब दो 240 रोजों का सवाब, 240 मसाकीन को खाना खिलाने का सवाब। और पढ़ना क्या है? 10 दफा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। 25 दफा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सुनन निसाई में 1351, मुस्नद इमाम अहमद में 21640। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फर्ज नमाज के बाद 4 तस्बीहात कहा, 25-25 दफा पढ़ लो। 25 दफा सुभान अल्लाह, 25 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 25 दफा अल्लाहु अकबर और 25 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह। सुभान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि व ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, जो बुखारी और मुस्लिम में आता है। इसमें मेरा पूरा लेक्चर है, मसला नंबर 91 सलातुत तस्बीह के सही अहकाम व मसाइल, उसमें मैंने इसके काफी फजाइल बताए हैं। 33 बार वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी 843, सही मुस्लिम 1352 और 1349। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्फाज जरा सुनने, हर फर्ज के बाद ये कलेमात पढ़ने वाला कभी नाकाम और नामुराद नहीं रहेगा। उसके तमाम गुनाह माफ कर दिए जाएंगे अगरचे समुंदर की झाग के बराबर ही हो। 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 33 दफा अल्लाहु अकबर। ये हुए 99 और 100 पूरा करने के लिए पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। या 100 पूरा करने के लिए 1 दफा अल्लाहु अकबर पढ़ो, यानी अल्लाहु अकबर 34 दफा। दोनों तरीके दुरुस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, जबरदस्त। दिन भर में भाइयों 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल। अच्छा, मैं यहां पे एक बात कर दूं, ये अहादीस में जो आया ना कि सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे, इससे मुराद सिर्फ छोटे गुनाह है, बड़े गुनाह सिर्फ तौबा से माफ होते हैं। सही मुस्लिम में हदीस है 552 नंबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर बड़े बड़े गुनाहों से बचा जाए तो एक नमाज से दूसरी नमाज, एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा और एक रमजान से दूसरा रमजान सारे गुनाहों का कफारा बन जाएगा। अगर बड़े गुनाहों से बीच में बचा जाए तो नमाज छोड़ना खुद बड़ा गुनाह है। तो बड़े गुनाह माफ होंगे सिर्फ तौबा से, और गुनाह छोड़ने से ये छोटे गुनाह हैं जो माफ हो जाएंगे इन वज़ाइफ से। दिन भर में 100 मरतबा वजीफा तालीम फरमाने की मिसाल सही बुखारी में 6403 और सही मुस्लिम 6842। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो 100 दफा ये पढ़ ले रोजाना, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर,
10 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، 100 گناہ معاف، 100 نیکیاں، شیطان کے خلاف قلعہ ہوں گے یہ کلمات، اور کوئی شخص عمل میں اس سے بڑھ نہیں سکے گا تا وقت کہ وہ یہی کلمات اس سے زیادہ پڑھ لے۔ لیکن زیادہ پڑھے تو استقامت کے ساتھ، 200 پڑھنے تو روزانہ 200 پڑھنے۔ اور آخری مثال ہے 100 بار صبح اور 100 بار شام، یہ سب سے زیادہ وظیفہ ہے جو آپ تعلیم فرماتے تھے، اس سے زیادہ ثابت نہیں، یہ میرا علمی چیلنج ہے عاجزانہ، کوئی بدماشی کے ساتھ نہیں۔ صحیح بخاری میں 6405، صحیح مسلم میں 6842 اور 6843 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح پڑھ لے 100 دفعہ سبحان اللہ و بحمدہ، وقف کریں گے سبحان اللہ و بحمدہ، بس اتنا، اور 100 دفعہ شام کو پڑھے سبحان اللہ و بحمدہ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، اور کوئی شخص اس سے عمل میں نہیں بڑھ سکے گا سوائے اس کے کہ جو اس کو اس سے زیادہ دفعہ کر لے اس وظیفے کو، لیکن وہ کرنا پھر استقامت کے ساتھ ہے۔ یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے جو احادیث میں آیا۔ تو ان تمام احادیث سے آپ کو پتا چلا کہ سب سے بیسٹ یہ ہے کہ 100 دفعہ صبح درود شریف پڑھیں اور 100 دفعہ شام، اور سب سے آسان وہی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا جتنے 5 سیغوں میں سے کوئی بھی آپ پڑھ لیں 100 دفعہ، یہ سب سے بیسٹ ہے، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ درود شریف کے حوالے سے آخر میں 2 احادیث، ان تمام احادیث سے میں یہ تو پتا چل گیا بھائیوں کہ 100 دفعہ صبح شام پڑھیں، یہ سب سے ہائیسٹ فگر ہے، آپ درود پڑھیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، 100 دفعہ صبح اور 100 دفعہ شام۔ اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے المعجم الاوسط امام طبرانی کی کتاب میں، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 7235، اور امام حیثمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں المتوفى 807 ہجری، ابن حجر 852 میں فوت ہوئے، یہ 807 میں، ان کی کتاب ہے مجمع الزوائد، جو انہوں نے کتب ستہ کی جو زائد روایتیں تھی جو اور کتابوں میں تھی وہ جمع کی، بڑی زبردست یہ کتاب ہے۔ مجمع الزوائد میں 17298 نمبر روایت ہے، اور امام حیثمی نے کہا کہ اس کے سارے راوی ثقہ ہیں، ایک وہ راوی کہتے ہیں میں اس کو نہیں جانتا، اس کی مجھے توثیق نہیں ملی، ابراہیم بن سالم، لیکن یہ روایت زبردست ہے، کوئی ایسی کمزور روایت نہیں کہ اسے چھوڑا جائے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ایک بار مجھ پر درود پڑھے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، جو مجھ پر 10 دفعہ درود پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرمائے گا، اور جو روزانہ 100 دفعہ درود پڑھے، صرف 100 دفعہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ بندہ منافقت اور دوزخ کی آگ سے بری ہے، اور قیامت والے دن اسے شہیدوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ 100 دفعہ درود پڑھنا کوئی مسئلہ ہے بھائیوں، 5 منٹ بھی نہیں لگتے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد پڑھے تو، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے۔ دوسری حدیث، اس کو تو بڑے جنہوں کہتے ہیں پنجابی گج وج کے امام حیثمی نے کہا بالکل یہ جید حدیث ہے، بہترین حدیث ہے، مجموع الزوائد میں 17022 نمبر حدیث ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح 10 دفعہ مجھ پر درود پڑھ لے اور شام کو بھی 10 دفعہ پڑھ لے، کوئی مشکل کام ہے، تو میری شفاعت کا حقدار ہو جائے گا قیامت والے دن۔ 10 دفعہ درود ابراہیمی پڑھ لیں صبح، 10 دفعہ شام، یہ کوئی اور درود، یہ کوئی مشکل وظیفہ ہے؟ تو میں نے آپ کو 2 بتا دیا، 100 دفعہ بھی، اور بڑھانا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ صبح، 100 دفعہ شام۔ یہ ساری میں نے الحمدللہ اس حوالے سے ٹیکنیکل گفتگو کی تاکہ کوئی تشنگی باقی نہ رہے۔ سنن نسائی 1293 نمبر حدیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو درود ابراہیمی کا انیشل پارٹ ہے، یہ بہترین ہے الحمدللہ اس حوالے سے۔ اور آخر میں پھر وہی بات کروں گا کہ جسے گرین کارڈ اور بلو کارڈ چاہیے ہو تو مجھے mirza_95@yahoo.com پہ ای میل کرے، PDF بھجوا دوں گا انشاءاللہ۔ اور اسی پر ریلیٹڈ میرا لیکچر بھی ہے، مسئلہ نمبر 82، دعا کے احکام و مسائل، اسماء اعظم کیا ہیں، کس طریقے سے دعا قبول ہوتی ہے، دعا کا پروٹوکول کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں ساتھ اس لیکچر کا لنک بھی بھیج دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے ہی اسے محو کر دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں درود و سلام کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک دفعہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد
कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्हम्दुलिल्लाह जितने यहाँ पे 250-300 के करीब लोग मौजूद हैं, अल्लाह ताला हम सबको इस्तकामत दे और ये हम पैगाम दूसरे लोगों तक पहुँचाएं दुरूद शरीफ पढ़ने के हवाले से। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक वमा अलैना।